بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربک گرامر کورس پارٹ 3 اور اس کا آج 10واں لیکچر ہے۔ انا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حروف مشبہ بالفعل جنہیں ہم کہتے ہیں، ان میں سے ہے انا اور اس کی پوری فیملی، ٹھیک ہے، وَأَخَوَاتُهَا۔ وَأَخَوَاتُهَا کا مطلب یہ ہے اس کی بہنیں، انا اور اس کی تمام بہنیں۔ پہلے ہم نے ابھی تک صرف اور صرف انا پڑھا ہے یا انا پڑھا ہے، آج ہم اس کی باقی جو فیملی ہے اس کے متعلق بھی پڑھیں گے۔ یاد رکھیں جی، ان میں سب سے پہلا ہے انا۔ انا یہ تاکید کے لیے آتا ہے جی۔ مثال کے طور پہ ان اللہ غفور، ہم یہ سارا مکمل ساری باتیں اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ انا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کرنے آتا ہے، اور اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اس کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، ان اللہ غفور۔ نمبر 2 جی، انا یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے جی۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہے، اگر یہ بھی تاکید کے لیے یہ بھی تاکید کے لیے تو فرق کیا ہوا انا اور انا میں؟ انا کب آتا ہے اور انا کب آتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بہت ساری الگ الگ جگہ ہو سکتی ہیں، بس آپ ایک چیز ہم یاد کر لیتے ہیں، جب جملے کے شروع میں آئے تو انا آتا ہے، اور جب جملے کے درمیان میں آئے تو انا آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا خبر ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب تاکید کے لیے جب میں انا لگاؤں گا، جملے کے شروع میں انا آ جائے گا، کیا ہو جائے گا جی؟ انا، اور آگے سے اس کی اسم حالت نصب میں آ جائے گا، ان محمدن رسول اللہ، ان محمدن رسول اللہ۔ اور اب اگر میں یوں لکھتا ہوں اشہدو، اشہدو، اشہدو دیکھیں جی کون سا فعل ہے؟ شاہدہ یشہدو، ٹھیک ہے، عالمہ یعلمو، باب سامع یسمع سے، باب سامع یسمع سے جی۔ شاہدہ یشہدو، یشہدو یشہدانی میں سب سے لاسٹ والا سیکنڈ لاسٹ سیکھ ہے اشہدو نشہدو، تو یہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ آگے دیکھیں جی، اب یہاں پہ لے کے آنا ہے اور جملے کا شروع نہیں ہے، درمیان ہے، تو یہاں پہ آ جائے گا انا، اور محمدن رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں انا نہیں آئے گا جی، کیونکہ یہ جملے کا درمیان ہے، تو یہاں پہ انا آ جائے گا۔ ان میں سے جی تیسرا لفظ وہ ہے کأن، کأن یہ جی کسی چیز کو تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے۔ تشبیہ دینے کے لیے مثال کے طور پہ علی اسد، علی مبتدا اسد خبر، علی مطلب علی نام ہے، اسد کہتے ہیں شیر کو، علی شیر ہے۔ اب یہ تو شیر ہے، میں نے کہنا ہے علی شیر کی طرح ہے، تو یہ نہیں کہیں گے علی، کہیں گے کأن، کأن علی، اب یہاں پہ اعراب بدل جائے گا، علی نہیں، کأن کا اسم بنے گا تو علی، کأن علی اسد، گویا کہ علی شیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تشبیہ کے لیے کأن آ گیا، قرآن مجید میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ آگے جی چوتھا لفظ لیکن، اب یہ لیکن جو ہے یہ آتا ہے، مثال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن، اس کا مطلب لیکن ہوتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں جی زید
بہت امیر ہے. اب سوال پیدا ہوا، ظاہر بات ہے امیر ہے تو سخاوت بہت کرتا ہوگا. آگے سے کہتے ہیں لیکن وہ بخیل ہے، بخل کرتا ہے، سخاوت سخی نہیں ہے. تو یہ جو لیکن آیا نا، یہ پچھلی بات میں جو آنے والا سوال تھا، احتمال تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے آیا. اس کو گرامر والے کہتے ہیں استدراک. راک، یہ استدراک کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ان زیدن غنی. ٹھیک ہے، اب زید امیر ہے. اب سوال ہوا تو پھر وہ خرچ بھی بہت زیادہ کرتا ہوگا، تو آگے کنہو بخیل. دیکھیں لاکن تھا اور ہو ضمیر اس کا اسم ہے، آگے بخیلون اس کی خبر ہے کہ لیکن وہ بخیل ہے. 4 ہو گئے جی. 5ویں نمبر پہ ہے جی. 5ویں نمبر پہ ہے، یہ جتنے بھی تھے نا یہ شد کے ساتھ تھے. نون تھا، ان سب کے آخر میں نون تھا شد کے ساتھ. یہاں پہ 5ویں نمبر سے پہلے میں یہ بتا دوں، یہ سارے چاروں کے چارے شد کے بغیر بھی استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان بن کے، انا ان بن کے، کا ان بن کے، لاکن بن کے، یعنی کہ جتنوں کیا شد ہے یہ شد ختم کر کے یہاں جزم لگا دی جائے. جزم جزم جزم، ان کا ان لاکن ہوتے رہتی ہیں. اچھا جی، 5ویں نمبر پہ لعل. یہ جی امید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، گرامر والے اس امید کو کہتے ہیں ترجی. ہم ادھر لکھ دیتے ہیں امید. نمبر 2، اس کے 2 استعمال ہوتے ہیں. خوف کے لیے آتا ہے، اس کو گرامر والے کہتے ہیں اشفاق. امید اور خوف دونوں کے لیے آ رہے ہیں. امید کی مثال دیکھ لیں. کوئی آپ کسی کو کہتے ہیں یا کوئی آدمی کسی کو مخاطب کر کہتا ہے لعلک بخیر. لعلک بخیر، اب یہ امید کے لیے تو یہاں اس کا معنی ہم کریں گے جی شاید. ٹھیک ہے، شاید کہ آپ خیریت سے ہیں، شاید کہ آپ خیریت سے ہیں، یا امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں. امید ہے وجہ سے ہو جائے گا، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں. خوف کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ لعلک مریض. لعلک مریض، یہ اوپر یہ 2 زیریں جو ہیں نا یہ را کی ہیں جی، اور یہ ذات کے اوپر 2 پیشے ہیں. اس میں لعلک کا کاف ضمیر دونوں میں اسم بن رہا ہے اور ایک غلط دوسرا خبر بن رہا ہے جی. اچھا جی، لعلک مریض، شاید کہ آپ بیمار ہیں. یہاں پہ شاید کا اچھا معنی ہو جائے گا، یہاں پہ شاید کا، یہاں پہ امید کا جو ہے نا ادھر امید ہی لگ جائے گا. شاید کہ آپ بیمار ہیں. ابھی اس میں خوف ہے کہ آپ بیمار ہو رہے ہیں. اب یہ لعلہ کا ایک تو معنی امید ہے، شاید ہے، اور اس کا ایک معنی تاکہ بھی ہوتا ہے. لعلہ کا معنی تاکہ بھی استعمال ہوتا ہے. 6 نمبر جی، 6 نمبر پہ ہمارے پاس لفظ ہے، اور آخری لفظ ہے ان اور اس کی فیملی کا، وہ ہے لیتا. لیتا کا معنی یہ کاش کا معنی اس کا آتا ہے. اس کو کہہ دیتے ہیں تمنی یا تمنا. تمنا کا مطلب کاش. یاد رکھیں یہ اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے کاش کا جہاں پہ امید نہ ہو، جو چیز حاصل نہ ہو سکتی ہو، نہ حاصل ہونے والی چیزوں کے لیے. مثال کے طور پہ شاید کہ ابو زندہ ہو، کاش کہ ابو زندہ ہوتے. اب پتہ ہے کہ ابو زندہ نہیں ہو سکتے، تو یہ استعمال ہو جائے گا لئی تک کا لفظ وہاں پہ استعمال ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کہتے ہیں لیت والدی حیٌ. دیکھیں جی، لیت والدی حیٌ،
کاش کہ میرے والد زندہ ہوتے. اب یہاں پہ لیتا ہے، معنی ہم نے تمنا یعنی کاش کیا ہے، اور یہ ایسی چیزوں کے لیے آتا ہے جہاں پہ بندے کو جو چیز یقینی طور پہ ہو کہ وہ واپس نہیں آ سکتی ہے. لیتا والدی حیون، یہاں پہ تک یہ بات ان اور اخوات کی بات تو مکمل ہو چکی. اب ایک اور بات جو ہے، ایک قانون ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کے متعلق ایک دو باتیں ہیں، بس وہ مختصر سی ہیں اور زبانی بات ہی کر لیتے ہیں. ایک دو مثال ہی بس دینی پڑے گی. مثال کے طور پہ جی، پہلی بات یہ ہے، ہم نے قانون پڑھا تھا کہ اگر غیر عاقل کی جمع آئے گا تو وہاں پہ چوتھا صیغہ استعمال کر سکیں گے، مونس استعمال کر سکیں گے. بلکہ اس سے پہلے آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی فاعل سامنے ہوگا تو اس کے لیے یا تو پہلا فعل استعمال ہوگا یا پھر چوتھا، پہلا صیغہ یا چوتھا صیغہ استعمال ہوتا ہے. پہلا جو ہے وہ مذکر کا ہے، ٹھیک ہے، اور جو چوتھا ہے وہ مونس کا ہے. اب اگر وہ مذکر ہوگا تو اس کے لیے پہلا استعمال کر لیں گے، اگر مونس ہوگا تو ہم اس کے لیے چوتھا استعمال کر لیں گے. لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر یہ قانون ختم ہو سکتا ہے، کبھی دونوں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، کسی جگہ پہ دونوں استعمال کرنا درست ہے، یا مذکر آ رہا ہے تو مونس استعمال ہو رہا ہے، یا مونس آ رہا ہے تو مذکر استعمال ہو رہا ہے. اس طرح بھی مثال کے طور پہ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے، اگر عاقل کی جمع ہو، اگر عاقل کی جمع ہو تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ دونوں کر سکتے ہیں، دونوں فعل استعمال. مثال کے طور پہ دیکھیں جی، اعراب، بلکہ اعراب، جی اعراب. اب یہ اعراب اعرابی کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اجمی، دیہاتی، سوری. اعراب دیہاتی بہت سارے لوگ ہیں. مذکر ہے جی، یہ لفظ آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ مذکر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. اب مذکر ہے تو اس کے لیے پہلا صیغہ استعمال ہوگا، قال الاعراب، دیہاتیوں نے کہا. لیکن چوتھا بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں استعمال کیا، قالت الاعراب، قالت الاعراب، یہ چوتھا صیغہ یہاں پہ استعمال ہو گیا. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر غیر ذوی العقول ہے، غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر اس کے لیے چوتھا استعمال ہوگا. یہ ہم اس کی مثال پڑھتے رہتے ہیں، ضمیر بھی چوتھی، ہر چیز اس کی پھر مونس، واحد مونس والی استعمال ہوگی، یعنی کہ چوتھا فعل استعمال ہوگا. اگر پہلا تھا اگر عاقل کی جمع ہے تو پھر استعمال ہو سکتے ہیں دونوں. عاقل مرد ہے تو اس کے لیے مونس کا صیغہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اگر عورتیں ہیں، جس طرح کے جمع عورتوں کو جمع کو نسوہ کہتے ہیں، نسوتن، نساء بھی کہتے ہیں، نسوہ بھی کہتے ہیں. اب ہونا کیا چاہیے، قالت نسوتن، تو قانون کہتا ہے کہ قالت بھی آ سکتا ہے اور قال دونوں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو قال نسوتن، قرآن مجید میں قال نسوتن استعمال ہوا ہے جی. اب اگر واحد مونس کا استعمال ہو رہا ہے تو واحد مونس کے استعمال کے وقت آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کون سا لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ ہم نے مونس کا چوتھا صیغہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے. اگر مونس واحد مونس حقیقی ہے، مونس حقیقی غیر حقیقی ہم پڑھ چکے ہیں جی، وہ شروع والے اسم کے سبق. واحد مونس حقیقی ہے تو واحد مونس والا فعل، یعنی کہ چوتھا فعل، ٹھیک ہے، استعمال ہوگا. اگر غیر حقیقی مونس ہے، یعنی کہ علامتی ہے یا سمائی ہے، تو پھر پہلا اور چوتھا دونوں استعمال ہو سکتے ہیں جی.
پہلا اور چوتھا دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں جی، پہلے والی کی مونس حقیقی کی مثال دیکھ لیتے ہیں. ذہبت فاطمۃ، فاطمہ چلی گئی. تو یہاں پہ ذہب فاطمہ تو نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ مونس حقیقی ہے، یہ مونس حقیقی ہے. اب دوسرا دیکھیں جی، مونس غیر حقیقی کے لیں سیئتن. اب اس میں گول تا آخر میں آ رہی ہے، علامتی بن رہی ہے. تو اب اس میں ذہبت بھی آ سکتا ہے. ذہبت سیئتن، گناہ ختم ہو گیا، برائی ختم ہو گئی، برائی چلی گئی. اور ذہبا سیئتن بھی آ سکتا ہے. بس یہ بات تھی آخر میں جی. ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اپنی زندگیوں پہ اس پر عمل کرنے کی، زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق دے.